السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم لوگ اپنے سبجیکٹ میجرنگ انسٹرومنٹ کا لیکچر نمبر 12 جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں، اور ٹاپک کا نام ہے الیکٹرو ڈائنامو ٹائپ واٹ میٹر، اور یہ اے سی میٹر کی ہی ہم لوگ ٹائپس پڑھ رہے ہیں، اور یہ لاسٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے آپ کا چیپٹر نمبر 2 کا۔ تو الیکٹرو ڈائنامو ٹائپ میٹر ایسا میٹر ہوتا ہے جو کہ بنیادی طور پر کام کرتا ہے موویبل کوائل اور فکسڈ کوائل کے آپس میں باہمی اشتراک کی وجہ سے، یعنی دونوں آپس میں ایک میکانزم کے تحت ورکنگ کرتے ہیں، تو تب یہ الیکٹرو ڈائنامو ٹائپ واٹ میٹر کام کرتا ہے۔ تو وہ میکانزم کیا ہے، وہ کون سا ورکنگ پرنسپل ہے جس کے اوپر جو ہے وہ یہ میٹر کام کرتا ہے؟ تو کنسٹرکشن پہ جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پرنسپل سمجھا دیتا ہوں۔ بہت ہی سادہ سا ایک پرنسپل ہے۔ وہ پرنسپل یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کنڈکٹر کے اندر سے کرنٹ گزارتے ہو، یعنی کسی کرنٹ کیرینگ کنڈکٹر کو آپ اٹھاتے ہو اور اٹھا کے ایک فکسڈ یا یونیفارم میگنیٹک فیلڈ کے اندر جب آپ رکھ دیتے ہو، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس یونیفارم فکسڈ میگنیٹک فیلڈ ہے، اس کے اندر جو میکینیکل فورس جنریٹ ہوگی، وہ بنیادی طور پر عمل کرے گی اس کرنٹ کیرینگ کنڈکٹر پہ جو ہم دونوں کوائلز کے سینٹر میں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ حرکت ہوتی ہے اور موومنٹ ہوتی ہے، اور ہم لوگ ریڈنگ لیتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ورکنگ پرنسپل ہے۔ تو ہم لوگ اس کے پراپر ورکنگ پہ اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میٹر کے اندر بنیادی وہ کون کون سے کمپوننٹس یا اجزاء ہیں، تاکہ جو ہے وہ ہم لوگ آگے پھر اس کی ورکنگ کے اوپر ڈسکشن کرنا ہمیں آسان ہو جائے گا۔ تو کچھ مین کمپوننٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ الیکٹرو ڈائنامو میٹر ایک عدد جو ہے نا وہ واٹ میٹر ہے، اور آپ کو پتہ ہے پاور جو ہے وہ بنیادی طور پر وولٹیج اور کرنٹ کا حاصل ضرب ہوتا ہے۔ تو ہمیں بنیادی طور پر دو کوائلز یہاں پہ درکار ہیں۔ پہلی جو کوائل ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کرنٹ کوائل، وہ ہمیں چاہیے۔ دوسری کوائل ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں وولٹیج کوائل یا پریشر کوائل، وہ ہمیں چاہیے۔ تو دونوں کو لگانا کیسے ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک عدد لینی ہے کوائل، جس کو ہم لوگ کرنٹ کوائل بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہمیشہ کرنٹ کوائل کو لوڈ کے ساتھ سیریز میں لگایا جاتا ہے۔ اور چونکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یونیفارم میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ پروڈیوس کرنی ہے، لہٰذا اگر آپ یونیفارم میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں کرنٹ کوائل کی مدد سے، تو ہمیں سمپل کیا کرنا پڑے گا، ہمیں سیم نمبر آف ٹرنز لینی پڑیں گی۔ صرف یہ ہے کہ ہمیں وہ نمبر آف ٹرنز کو 2 سے ڈیوائڈ کرنا پڑے گا۔ 2 سے ڈیوائڈ سے مراد یہ ہے کہ جو فکس کوائل کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، فکسڈ کوائل ایک آپ نے لیفٹ سائڈ پہ لینی ہے، ایک رائٹ سائڈ پہ لینی ہے، دونوں پہ نمبر آف ٹرم سیم ہوگی۔ تو جب اس میں سے کرنٹ گزرے گی تو سیم یونیفارم میگنیٹک فیلڈ اس کوائلز کے اندر پروڈیوس ہوگی، یعنی کرنٹ کوائل کے اندر پروڈیوس ہوگی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ پاور معلوم کرنے کے لیے ہمیں ایک اور چیز بھی چاہیے، وہ ہے وولٹیج کی کوائل یا پریشر کوائل۔ تو بالکل ہم لوگ کرنٹ کوائل کے ساتھ ہی پیرالل کے اندر ہم لوگ ایک عدد پریشر کوائل یا وولٹیج کوائل لگائیں گے، اور اس کے ساتھ سیریز میں ایک عدد مزاحمت لگا دیں گے، رزسٹر لگائیں گے۔ اچھا، رزسٹر یا مزاحمت لگانے کا بنیادی مقصد یہاں پہ یہ ہے تاکہ جب آپ سپلائی دیں تو جو وولٹیج یا کرنٹ کوائل میں جو ہیٹ پروڈیوس ہوگی، یہ رزسٹر اس کو بنیادی طور پر ابزارب کر لے یا ڈیسیپیٹ کر لے اور میٹر کو نقصان نہ ہو۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ اب یہ جو پریشر کوائل ہے، اس کو ہم لوگوں نے رکھنا ہے کہاں پہ؟ ہم نے دو فکسڈ کوائل کے سینٹر کے اندر رکھنا ہے۔ سینٹر میں رکھنے کی بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو یونیفارم میگنیٹک فیلڈ ہے اس کے سینٹر کے اندر ہم نے کرنٹ کیرینگ کنڈکٹر کو اب رکھ دیا۔ اس کرنٹ کیرینگ کنڈکٹر کے اوپر پھر مختلف اور چیزیں لگائی جاتی ہیں، وہ بھی اس کے حصے میں آتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں چاہیے ایک عدد جو ہے وہ سپرنگ چاہیے۔ سپرنگ لگانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نے کنٹرولنگ فورس پیدا کرنی ہے تاکہ پوائنٹر کو اپنی فائنل پوزیشن کے اوپر جانے پر وہ روک سکے۔ اسی طرح پوائنٹر کے ساتھ ہمیں ایک اسکیل چاہیے، اور اسکیل وہ پیمانہ ہوتا ہے جو بنیادی طور پر پوائنٹر جو ہے وہ جس کے اوپر لیفٹ سے رائٹ یا رائٹ سے لیفٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر روٹیٹ کرتا ہے یا گردش کرتا ہے، اس لیے اسکیل بھی ایک امپورٹنٹ جز ہے کسی بھی میٹر کا۔ اب اگر اس کی ورکنگ کے اوپر ہم لوگ بات کریں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ سپلائی دیتے ہیں، یعنی اے سی وولٹیج دیتے ہیں۔ آپ جب آپ اے سی وولٹیج دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جو وولٹیج ہے وہ برابر ملتی ہے، فکسڈ کوائل کو بھی ملتی ہے، پریشر کوائل کو بھی ملتی ہے۔ تو جب برابر وولٹیج ملتی ہے، لیکن جو کرنٹ ہے وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ اب کرنٹ جب اس میں سے گزرے گا فکسڈ کوائل میں سے تو یونیفارم میگنیٹک فیلڈ بنے گی، بیکاز سیریز کے اندر دونوں کوائلز لگی ہوئی ہیں لوڈ کے، اور ایک جیسی جو میگنیٹک فیلڈ ہے
ہے وہ فکسڈ کوائل نمبر 1 پہ بھی ملے گی, فکسڈ کوائل نمبر 2 پہ بھی ملے گی. اب جو وولٹیج ہے جس کو پریشر کوائل بھی کہتے ہیں وہ ہم نے رکھنی ہے کہاں پہ, سینٹر میں, چونکہ وہ دو فکسڈ کوائل کے سینٹر میں رکھتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے, اس میں بھی ظاہری بات ہے کرنٹ کیرینگ کنڈکٹر کے اندر ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتی ہے. تو دونوں جو میگنیٹک فیلڈ ہیں وہ اس میں ریپلجن کے فینومینا کے تحت کیا کرتی ہیں, جو فکسڈ کوائل سے جو میکینیکل فورس لگتی ہے کرنٹ کیرینگ کنڈکٹر کے اوپر تو وہ کبھی اس کو اپنے سے دور کرتی ہے کبھی نزدیک کرتی ہے. تو اس طریقے سے جو پوائنٹر ہے وہ اس کے اندر ایک ٹارک پروڈیوس ہوتا ہے, اس ٹارک کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈیفلیکشن ٹارک. وہ ڈیفلیکشن ٹارک بنیادی طور پر وہ ٹارک ہوتا ہے جو بنیادی طور پر پوائنٹر کو زیرو پوزیشن سے فائنل پوزیشن کی طرف لے کے جاتا ہے. اچھا, اب ہم نے یہاں پر فائنل پوزیشن کے اوپر جو رزلٹ بھی لینا ہے, ہم نے پوائنٹر کو روکنا بھی ہے, لہٰذا جو پوائنٹر کے اوپر لگا ہوا سپرنگ ہے وہ اسی ڈیفلیکشن فورس کے اپوزٹ ایک فورس لگائے گا جس کو کنٹرولنگ فورس کہیں گے, اور وہاں پہ جو ٹارک پروڈیوس ہوگا اسے ہم لوگ کنٹرولنگ ٹارک کہیں گے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپرنگ لگانے کا بنیادی مقصد ایک ایسا ٹارک پروڈیوس کرنا جو کہ ڈیفلیکشن ٹارک کو کاؤنٹر کر سکے. تو جب وہ کاؤنٹر کرے گا, جس جگہ پہ دونوں ٹارک آپس میں بیلنس ہوں گے, ایکول ہوں گے, یعنی جو ڈیفلیکشن ٹارک از ایکول ٹو جب کنٹرولنگ ٹارک ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایکول ہو گیا, یہاں پر فورس بیلنس ہو گئی اور جو پوائنٹر ہے وہ وہاں پہ سٹیبل ہو جاتا ہے اور ہم لوگ اسکیل کے اوپر اس کی ریڈنگ لیتے ہیں. تو اب جیسے جو اگر آپ اس کی اپلیکیشن کی بات کریں الیکٹرو ڈائنامو ٹائپ واٹ میٹر کی, تو یہ ایک طرح کا جو ہے وہ پاور میٹر ہے. جو آپ کو پتا ہے کہ واٹ جو ہے وہ پاور کی یونٹ ہے, اس سے ہم لوگ کسی بھی سرکٹ کی پاور ناپ سکتے ہیں, اے سی پاور, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی بنیادی طور پر جو ہے. اور اگر آپ اپلیکیشنز کی بات کریں تو ہم بہت ساری جگہوں پہ اپلیکیشن اس کی ہیں, جیسے کہ اپنا گریڈ اسٹیشنوں پہ استعمال ہوتے ہیں اور لیبارٹریز میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے وہ آج کا لیکچر تھا چھوٹا سا آپ لوگوں کے لیے, تاکہ جو ہے وہ آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو اور آپ لوگ جو ہے وہ لیکچر کے تھرو جو ہے وہ نالج گین کرتے رہیں. تو جن بچوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی جلدی سے کر کے جو ہے وہ بیل آئیکن کے ساتھ, اور کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں, میں آپ کو اس کا آنسر ضرور کروں گا. اب مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.